مدینہ منورہ میں ایک بیوہ اور اس کا ایک بیٹا رہتے تھے جن کا غربت نے برا حال کر دیا تھا۔ اس عورت کے وجود پر لباس جگہ جگہ سے بوسیدہ ہو گئے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے چچا کے پاس جاؤ اور ایک جوڑا لباس لیتے آؤ۔ بچہ چچا کے گھر گیا اور اسے اپنے ماں کی عرضی پیش کی۔ اس کے چچا نے اس معصوم بچے سے بڑی سختی سے بات کی اور اس کو ذلیل کر دیا۔ بچہ پریشانی سے راستے میں جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کیوں اتنے پریشان ہو؟ بچے نے اس کو ساری بات بتا دی۔ اس بندے نے بچے کو کہا کہ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، ان سے مدد مانگ لینا، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ بچہ ماں کے پاس گیا اور وہی بات دہرائی جو راستے میں ایک شخص نے اس کو بتائی تھی۔ ماں نے کہا محمد سے بچ کر رہنا بیٹے، وہ لوگوں سے ان کا دین چھین لیتے ہیں۔ بچے سے ماں کا حال دیکھا نہ جا رہا تھا۔ بچے نے ماں سے کہا ماں، آپ مجھے محمد کے پاس جانے کی اجازت دیں، میں بتوں سے وفا پر قائم رہوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ بچہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گیا۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر چادر مبارک ڈالے بیٹھے تھے۔ وہ بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں، لیکن ایک بات پہلے بتا دوں کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے مسکرایا اور فرمایا کیا مدد چاہیے؟ بچے نے کہا میری ماں کو ستر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر اس بچے کے کاندھوں پر ڈالے اور فرمایا یہ لے جاؤ۔ بچہ بھاگا بھاگا ماں کے پاس پہنچا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ماں کو دے دی۔ ماں نے کہا اپنے دین کا سودا تو نہیں کرائے ہو؟ بچے نے کہا نہیں ماں، انہوں نے بڑے پیار سے چادر مجھے دے دی۔ ماں نے کہا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لینا چاہیے تھا جو اتنا پرخلوص انسان ہے، اور دونوں ماں بیٹا مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے جس کو اکثر لوگ ضعیف بھی فرماتے ہیں، اللہ علم۔ مکہ میں ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھے راستے میں بیٹھی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان راستے سے گزر رہے تھے۔ بوڑھی ماں نے اس کو آواز دی اور کہا یہ سامان اٹھا کر ذرا میرے سر پر رکھ دو۔ اس نوجوان نے اس بوڑھی ماں کو دیکھا، وہ بوڑھی اماں کے ضعیف بدن پر بھاری لگا۔ اس نوجوان نے کہا اماں جی، آپ برا نہ مانے تو میں آپ کا یہ سامان اٹھا کر منزل مقصود تک آپ کے ساتھ پہنچا دیتا ہوں۔ عورت نے کہا اس سے بہتر بات میرے لیے اور کیا ہوگی میرے بیٹے۔ نوجوان سامان اٹھایا اور بوڑھی ماں کے ساتھ بات کرتا ہوا چلتا رہا۔ بوڑھی اماں کہنے لگی مکہ میں محمد نام کا کوئی جادوگر آیا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ کسی سے بات کرے تو اس انسان سے اس کا دین، اس کا خدا سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اس کے جادو کا اتنا زور ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے تم مکہ میں کیوں ہو؟ نکلو وہاں سے، ورنہ وہ محمد جادوگر تجھ سے بھی تیرا سب کچھ چھین لے گا۔ باتوں باتوں میں بوڑھی اماں اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی تو اس نوجوان نے اس بوڑھی اماں کا سامان اس کے حوالے کر دیا اور واپسی کے لیے تیار ہوا تو بوڑھی اماں نے کہا اے نوجوان، تم نے میری اتنی مدد کی، اپنا نام تو بتا دو تاکہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں بتا سکوں۔ جس مکہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چھوڑ رہے تھے وہاں یہ لوگ کو تیرا نام بتا سکوں کہ تم جیسے بہترین لوگ بھی مکہ میں موجود ہیں۔ قربان جاؤں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے جواب دیا اماں جی، جس جادوگر کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ رہی ہو وہ محمد میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی اماں نے یہ بات سنی تو کہنے لگی خدا کی قسم، جس نے بھی کہا ہے کہ محمد جادوگر ہے وہ سراسر جھوٹا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سچی ہیں۔ اور بوڑھی اماں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔